बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की आयत के इस तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अनकबूत की आयत 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मददगार बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश ये लोग जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात पर समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की बहुत अहम ख़बरें हैं, मुकम्मल वीडियो देखिएगा जिससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाई या सऊदी अरब से बाहर वो तमाम इंडियन अफराद मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर दूसरे ममालिक के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये परवाज़ें अभी तक क्यों नहीं चल पा रही हैं, जबकि सऊदीया में गैर मुल्की वर्कर्स में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो इंडियन शहरियों की है। कुछ ज़राए से दोस्तों इस बारे में मालूमात मिली हैं जो कि आपसे शेयर की जा रही हैं। इस सिलसिले में इंडिया और सऊदी अरब के आला ओहदेदारों में बातचीत हुई है, जिसमें इंडिया की फ़्लाइट से मुताल्लिक़ कुछ मुआहदे हुए हैं। दोनों ममालिक का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया इन दिनों वबाई मर्ज़ कोरोना की सख्त लपेट में है। दुनिया में दूसरे नंबर पर इंडिया आ रहा है, लेकिन कुछ नए कवानीन और एहतियाती तदाबीर के साथ इंडियन अफराद को लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि इंडिया से सऊदी अरब आने वालों के लिए एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएं, जो कि वैलिड अकामा होल्डर्स को इंडिया से सऊदी अरब लाएंगी। उम्मीद है ये खुसूसी परवाज़ें अक्टूबर के आखिर से या नवंबर के पहले हफ्ते से चलेंगी और इंडियन शहरी जिनका वबाई मर्ज़ कोरोना मनफी होगा यानी नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा, आने की इजाज़त दी जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में आप तमाम भाई मुसलसल मेरे चैनल्स की वीडियो को देखते रहें, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी इस तरह की ख़बरें आती हैं वो आप तमाम भाइयों को मिल सकें, क्योंकि आप बहुत सारे मेरे भाई इस बारे में मुझे कमेंट्स करते हैं। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, मगर इनका रिप्लाई टाइम की शॉर्टेज की बिना पर नहीं दे पाता, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सऊदी बजट 2021 की आमद है। लोगों में ये बात गर्दिश कर रही है कि नए बजट में अकामा फ़ीस मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी है या कि नहीं। यहाँ ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि निजी इदारों यानी प्राइवेट सेक्टर्स में जो काफ़ी पहले ही बहरान का शिकार हैं, बहुत से इदारों में सऊदी कारकुनों की तनख्वाहें सऊदी गवर्नमेंट ख़ुद अदा अभी भी कर रही है, इसलिए अकामा फ़ीस बढ़ने का चांसेस कम से कम है। अलबत्ता ये बात सुनने में ज़रूर आ रही है कि वो तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में मुलाजमीन जिनकी सैलरी 10,000 रियाल या इससे ज़्यादा है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, इन पर 5% इनकम टैक्स लग सकता है। इस खबर की तस्दीक तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन बजट खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ये कह चुकी है कि मज़ीद सख्त इक़दाम करने होंगे। इसके साथ ही सऊदीज़ेशन का दायरा भी मज़ीद वसी करना है। इस बारे में बहुत सारी ख़बरें इस वक्त अखबारात में गर्दिश कर रही हैं, जो कि मैं आप तमाम भाइयों से शेयर भी करता आ रहा हूँ। आप तमाम हजरात जानते हैं कि टैक्स 5% से 15% किया गया है और पेट्रोल भी पिछले 2 से 3 महीनों से मुसलसल बढ़ रहा है। आज या कल में दोबारा से पेट्रोल के प्राइस आने वाले हैं, जिसकी तफसीलात आप तमाम भाइयों से शेयर की जाती हैं। बजट का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि क्या लाएमल इख्तियार किया जाता है। फैमिली टैक्स या दीगर अकामों के टैक्स के बारे में क्या खबर सामने आती है। सऊदी अरब में बहुत सारे मुलाजमीन की जानिब से ये शिकायत मौसूल हुई है कि इनकी कंपनी या मुअस्ससे अभी भी इनकी सैलरी 40% कट करके इन्हें दे रहे हैं। याद रखें, सऊदी मकतब अमल ने पिछले दिनों वबाई मर्ज़ कोरोना के आर्टिकल 41 में कुछ तरमीम करके ये कहा था कि वो तमाम इदारे जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर कुछ खसारे का शिकार हैं, मुलाजमीन को भी मिलजुल कर इन इदारों का साथ देना चाहिए और
40% اگر وہ سیلری دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے ورکر سے ٹائمنگ بھی تھوڑی شارٹ کی جائے تاکہ وہ بھی ایزی محسوس کریں، وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو ٹائم شارٹ ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ مختلف اداروں نے اس سلسلے میں کنٹینیو اس کو رکھا ہوا ہے۔ وبائی مرض کرونا اب کافی بہتر صورتحال میں سعودی عرب میں آ چکا ہے، اس لحاظ سے یہ 40% سیلری جو ادارے کنٹینیو کر رہے ہیں، مزید کاٹ رہے ہیں، اس بارے میں مکتبہ عمل نے کوئی ابھی نیا اعلان جاری نہیں کیا، اس کی باقاعدہ تصدیق ابھی ہونا باقی ہے۔ لہٰذا آپ اس سلسلے میں جو بھی افراد کو کم سیلری ملتی ہے، مکتبہ عمل کی ہیلپنگ لائن 19911 ہے، اس پر کال کر کے اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے جمعرات کو کہا ہے کہ پہلا تعلیمی سیمسٹر آخر تک آن لائن ہوگا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کی شروعات آن لائن کی گئی تھی۔ پرائمری، مڈل اور ثانوی اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم آن لائن ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس اور سینٹر میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ البتہ پریکٹیکل کے لیے طلباء اور طالبات کو کالجوں، انسٹیٹیوٹ اور سینٹر میں حاضری لازماً دینا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر حمد الشیخ نے کہا کہ سعودی قیادت طلباء اور طالبات کو نئے وبائی مرض کرونا سے بچانے کے لیے بہت زیادہ پرعزم ہے، اس لیے ہر مرحلے کی تعلیم آن لائن کی جا رہی ہے۔ سعودی وزیر تعلیم نے مزید کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ملک بھر میں وبائی مرض کرونا کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے کر ایوان شاہی نے حکم جاری کر دیا ہے کہ پہلے تعلیمی سیمسٹر کا باقی ماندہ حصہ بھی، یعنی جو بھی ریمیننگ ٹائم ہے، وہ سب کا سب آن لائن رکھا جائے۔ اس سلسلے میں وزیر تعلیم نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ آن لائن تعلیم کے دوران طلباء کی کارکردگی کو بہتر بنانے والی اسکیمیں تیار کی گئی ہیں۔ آن لائن تعلیم کے نتائج جاننے کے لیے بعض مضامین میں طلباء کا امتحان لیا جائے گا۔ سعودی وزیر تعلیم کا مزید کہنا ہے کہ تمام سماجی ادارے آن لائن تعلیم کے سلسلے میں وزارت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ سعودی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ اس حقیقت کو بھی لازماً سامنے رکھا جائے کہ آن لائن تعلیم کا نظام کو جدید تر بنایا جائے گا اور واقعات اور بحران سے بالا ہو کر آن لائن تعلیم کا کلچر رائج کیا جائے۔ موجودہ مرحلہ تبدیلی کا اس وقت کافی اہم ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ وبائی مرض کرونا اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں کچھ شدت اختیار کر رہا ہے۔ سعودی حکومت احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہتی ہے۔ وزارت تعلیم نے مزید کہا کہ یہ جو آن لائن کا سسٹم اس وقت ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، خدا نخواستہ اگر آنے والے دنوں میں موسمی تبدیلیاں یا کوئی اور چیز ایسی رونما ہوتی ہے جس سے سکولز پر آنا بچوں کے لیے مشکل ہوگا تو آن لائن تعلیم کا سلسلہ اسی طرح سے جاری کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے الجوف سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے حد سے زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلانے والوں پر نظر رکھنے کے لیے جو روڈز پر کیمرے لگائے ہوتے ہیں اسے توڑنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ الجوف پولیس کے ترجمان نے کہا کہ شاہراہ پر حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والوں کو پکڑنے کے لیے مختلف جگہوں پر خفیہ طریقے سے یا سامنے رکھے ہوئے کیمرے موجود ہوتے ہیں۔ کچھ افراد نے انہیں ہی توڑ ڈالا جس پر 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ الجوف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے جان بوجھ کر یہ کیمرے توڑے ہیں اور اس میں جو بھی ان کی لاپرواہی ہے اور جرائم ہیں اس کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں پچھلے دنوں بھی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اسی طرح کی کچھ حرکات لوگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جو کہ اس وقت اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہلے مقرر تھی، کچھ جگہوں پر اسے 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کیا گیا، مگر لوگ اسے بھی کم سپیڈ سمجھ کر زیادہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو اور دوسروں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ سعودی حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔
دوستو، آپ حضرات کو دنیا میں وبائی مرض کورونا کی دوسری لہر کے خدشے کے بارے میں اب مسلسل آگاہ کرتا آیا ہوں۔ سعودی عرب سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اہم ملک جو کہ عرب ملک ہے، تیونس، جو کہ ایک مسلم ملک بھی ہے، یہاں پر وبائی مرض کورونا کی دوسری لہر کافی زیادہ پھیل گئی ہے۔ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا باقاعدہ فیصلہ یہاں کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج جمعرات سے دارالحکومت تیونس سمیت ارینا، بن عروس اور مونوبا کے علاقوں میں رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ عراق ہو، جارڈن ہو یعنی اردن، UAE، ان تمام ممالک میں وبائی مرض کورونا کی لہر دوبارہ سے متاثر کر رہی ہے۔ احتیاط کریں، سعودی عرب میں رہنے والے تمام افراد بہت احتیاط کریں۔ تیونس کی حکومت نے کہا ہے کہ تمام بڑے شہروں کی تمام مساجد میں جمعے کی نماز اب ادا نہیں کی جائے گی۔ تمام ہوٹلز، کیفے سینٹرز، کھانے پینے کے مراکز صرف ہوم ڈیلیوری اور پارسل سروس کی اجازت ان کو دی گئی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کریں۔ یہ وہی حالات ہیں جو کہ مارچ اپریل میں شروع ہوئے تھے۔ احتیاط سے وبائی مرض کورونا سے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کے روز موسم میں کافی زیادہ تبدیلی ہوگی۔ موسم میں یہ تبدیلی کچھ جگہوں پر تیز بارشوں اور کچھ جگہوں پر آندھی اور طوفان کی صورت میں رونما ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ شمالی علاقے، سینٹرل کے علاقے، مشرقی علاقوں میں یہ تبدیلی رونما ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ مکہ المکرمہ سب سے گرم ترین شہر رہے گا، 42 ڈگری ٹیمپریچر، جبکہ 15 ڈگری ٹیمپریچر ابہا کے علاقے میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں دفاع مدنی، جو کہ ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والا ادارہ ہے، تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر کہا ہے کہ بارشوں کے دوران بہتر ہے کہ ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔